اب آگے چلتے ہیں. حروف زائدہ کیا ہوں گے؟ اگر حروف اصلیہ آپ نے سمجھ لی تعریف اور مثال بھی سمجھ لی تو اب حروف زائدہ کو سمجھنا تو بالکل ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کیوں؟ بالکل اس کے اپوزٹ ہے اس کی تعریف کہ حروف زائدہ وہ حروف جو کلمے کی تمام کرداروں میں نہ پائے جائیں. تقریباً اس کی تعریف حروف اصلیہ کی تعریف بتاتے بتاتے میں نے آپ کو حروف زائدہ کی تعریف بھی بتا ہی دی، لیکن اسکرین پر لکھے ہوئے ان کلمات کو دوبارہ سے پڑھ لیں تاکہ ہمارا ایک ذہن بن جائے. وہ حروف جو کلمے کی تمام کرداروں میں پائے جائیں نہیں بلکہ نہ پائے جائیں. اگر پائے جائیں گے تو اصلی ہوں گے اور فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے تو اصلی ہوں گے. اگر فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئیں اور کلمے کی تمام کرداروں میں نہ پائے جائیں تو پھر کیا کہلائیں گے؟ پھر وہ حروف زائدہ کہلائیں گے. جیسے اکرم بروزن افعل. اب یہ جو اکرم ہے نا بروزن افعل، اس میں جو ہے وہ حمزہ زائدہ ہے. یہ میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں. مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. فقط ابھی حروف اصلیہ و زائدہ کے اعتبار سے اتنا ذہن میں رکھ لیں، حروف اصلیہ جو فا عین لام کے مقابلے میں آئیں کلمے کی تمام کرداروں میں پائے جائیں. حروف زائدہ جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئیں اور کلمے کی تمام کرداروں میں بھی نہ پائے جائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ثلاثی. وہ بھی میں آپ کو بتا چکا. ثلاثی کیا ہوگا؟ ثلاثتن سے نکلا جس میں 3 حروف ہوں گے، اصلی حروف ہوں گے، اسے ثلاثی کہا جائے گا. وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں جیسے ضربن مارنا اور اس سے بنا ضربہ، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں. بس اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ یہ کلمہ ثلاثی ہے. تقریباً پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ثلاثی کسے کہتے ہیں. دوبارہ سے اس تاریخ کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ثلاثی جس میں 3 حروف اصلی ہوں گے اسے ہم لوگ ثلاثی کہیں گے. رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں گے اسے کیا کہیں گے؟ رباعی کہیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ دحرج. ابھی میں آپ کو حروف اصلیہ و زائدہ کی ہی تعریف بتاتے ہوئے میں آپ کو تقریباً مثالیں دے چکا ہوں. وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلی ہوں گے اسے کہیں گے رباعی. جیسے کہ دحرج. کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں. ایک دال، ایک ہا اور ایک را اور ایک جیم. تو یہ حروف اصلیہ ہیں اور 4 حروف ہیں. اسی کو اس کلمے کو جس میں 4 حروف پائے جائیں گے اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ 4 والا، مطلب رباعی کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. خماسی یہ بھی تقریباً پڑھ چکے. جس میں 5 حروف ہوں گے وہ کیا کہلائے گا؟ خماسی کہلائے گا. جیسے کہ صفر جلن، سین، فا، را، جیم اور لا. کتنے ہیں؟ 5 حروف ہیں اور پانچوں کے پانچوں کیا ہیں؟ اصلی ہیں. بس جس کلمے میں 5 حروف ہوں اور حروف اصلیہ 5 ہوں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خماسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. مجرد. مجرد کسے کہیں گے؟ مجرد کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خالی کیا ہوا. اور اگر میں اس کو آسان کر کے میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہوگا صرف، اونلی. اگر میں ثلاثی 3 حروف والے کو کہتے ہیں نا، اگر کسی کلمے میں صرف اور صرف 3 حروف پائے جائیں گے اور وہ حروف اصلیہ ہوں گے تو اس وقت میں ثلاثی کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دوں گا اور وہ کیا ہوگا؟ مجرد. اور مجرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجرد کا معنی ہوتا ہے صرف، اونلی. ٹھیک ہے، تو اب اگر میں ثلاثی مجرد کا معنی لوں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں
کہ جس میں صرف اور صرف 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجرد کا معنی ہے خالی کیا ہوا، یعنی حروف زائدہ سے خالی کیا ہوا، کوئی حرف زائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اصطلاح میں وہ کلمہ ہے جس میں تمام حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دھارابا، پھر دھارابا، تو جیسے کہ دھارابا اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 حروف ہیں اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں، تو اسے مجرد بھی کہا جا سکتا ہے اور ثلاثی مجرد کہا جائے گا اسے، کیونکہ اس میں 3 ہیں اور تینوں کے تینوں اصلی ہیں۔ مزید فی وہ کلمہ ہوگا جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کچھ حروف زائدہ بھی ہوں گے، جیسے اکرما 3 حروف اصلی ہیں اور 1 حرف زائد ہے، تو ہم اسے کہہ دیں گے ثلاثی مزید فی۔ مزید فی کیا ہے؟ صرف مزید فی کو سمجھیں تو لفظی معنی اس کا کیا ہے، یعنی حروف زائدہ کو زیادہ کیا گیا ہو۔ اصطلاح میں وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، بس اسے مزید فی کہیں گے۔ اب یہی اصطلاحات ہم لوگ بار بار استعمال کریں گے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فقط ایک مرتبہ یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ثلاثی 3 حروف والا، رباعی 4 حروف والا اور خماسی 5 حروف والا۔ اگر آپ نے یہاں پر اگر ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا نا، اگلا والا جو سبق ہے نا 6 اقسام، وہ سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ بس یوں ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے اسی میں وہ سبق پڑھ لیا۔ تو ثلاثی 3 والا اور رباعی 4 والا اور خماسی 5 والا، اور ثلاثی مزید فی وہ کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی حرف اصلی ہو، اور رباعی مزید فی وہ جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور 4 کے علاوہ کوئی زائد بھی ہو، اور خماسی مزید فی وہ جس میں 5 حروف اصلی ہوں، 5 کے علاوہ کوئی زائد بھی ہو، اور جس میں نہ ہو تو آپ مجرد آگے لگا دیں، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد۔ تو بس یہاں پر ہماری تعریفات جو چند ضروری امور کی تعریفات تھیں تو الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو امید ہے کہ یہ تمام کی تمام تعریفات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تعریفات کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔